Nabil Saab, what exactly is going on within PTI and in Sindh? وہ جو ہیٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے پیپلز پارٹی کو، اس میں کیا واقعی جو یہاں پہ مراد علی شاہ کہہ رہے ہیں چیف منسٹر کے جناب ہم حکومت چھوڑنی پڑی تو حکومت بھی چھوڑ دیں گے، یا اٹس لائک میئر اسٹیٹمنٹ؟ جی دیکھیں رانا صاحب، یہ میں آپ کو آج ایک بات واضح کر دوں کہ یہ مجھے سارا پری پلان لگ رہا ہے پیپلز پارٹی کو سندھ سے سائیڈ لائن کرنے کے لیے۔ اچھا، سندھ سے سائیڈ لائن کا مطلب یہ ہے کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی ایک آپ کو پتہ ہے کہ گرفت ہے، ووٹرز جو ہیں وہ ہمارے پاس 80% اس وقت نیشنل اسمبلی کے اندر جو ہے وہ 80% سندھ سے ہے۔ اچھا، اب پیپلز پارٹی کو کس طریقے سے کمزور کریں گے؟ انہوں نے یہ طریقہ نکالا کنالوں کا۔ اب کینالز کا طریقہ جب انہوں نے نکالا، کینال سے انڈس کا جو کینال ہے جس کو سندھو دریا کہتے ہیں، یہ کینال جو ہے اس کے اندر ویسی پانی نہیں ہے، اور یہ لے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ لے کر جا رہے ہیں ریگستان میں، چولستان میں، جہاں پر چولستان کا اگر آپ ڈیزرٹ دیکھیں گے تو وہ ایک لیول جو ہے اس کی ہائٹ ہے، وہاں تک پانی اوپر پہنچانا اٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل۔ اور اس طریقے سے یہ جو ہے نہ کینال کو یہ کر سکیں گے پورا، نہ یہ بنا سکیں گے، لیکن صرف اور صرف پیپلز پارٹی کو تنگ کرنے کے لیے، کارنر کرنے کے لیے یہ ساری موو ہے۔ آئی ڈونٹ نو ان کو پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ایشو ہے، کیا پرابلم ہے۔ آئی تھنک اٹس اے بلیک میل ٹیکٹس، لیکن پیپلز پارٹی اس بلیک میل ٹیکٹس کو ڈٹ کے مقابلہ کرے گی، اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنے تقریر میں 4 اپریل کو کہہ چکے ہیں کہ وہ عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے، شہباز شریف کے ساتھ کھڑے نہیں رہیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب شہباز شریف کے ساتھ کھڑے نہیں رہیں گے، عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اس انداز میں لیں کہ پھر ظاہر حکومت چھوڑنا پڑے گا۔ جو چیف منسٹر مراد علی شاہ نے کہا ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے کہ اگر یہ فوری طور پر اس پروجیکٹ کو بند نہیں کرتے ہیں، اور ہم اس بات سے بھی راضی نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں سی سی آئی کے اجلاس میں سب کو جو ہے آن بورڈ لیں گے، جتنی پروونسز ہیں ان کو، ان کی جتنی جماعتیں ہیں ان کو سب کو آن بورڈ لیں گے۔ دیکھیں ہمارے رکن وہاں پر جو ہے صرف اور صرف 3 ہے، اور ان کے جو ہے مسلم لیگ نون کے کوئی 5 سے 6 رکن ہیں، تو اگر وہ وہاں پہ ووٹنگ بھی کرائیں گے تو ظاہر ہے وہ اس پروجیکٹ کو پاس کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور ہم کسی صورت پہ اس پروجیکٹ کے ہوتے ہوئے، دیکھیں یہ لوگ، ہم لوگوں کو اپنے پر ہنسوانا نہیں چاہتے ہیں کہ ایک طرف حکومت میں بھی بیٹھے ہیں، دوسری طرف احتجاج بھی کریں، تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، ہمارے ووٹر ہمارا مذاق اڑائیں گے کہ یار یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو ہم اس چیز کو جو ہے نا افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارے ووٹر جو ہیں اس چیز کو بلیو کریں کہ ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ مذاق نہیں کر رہے ہیں، ہم سیریس ہیں۔ اگر میں سمجھتا ہوں اور ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، پروجیکٹ کا کام بند نہیں ہوا، جو کہ میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ چولستان میں گراؤنڈ بریکنگ ہوئی ہے، ان کی سیریمنی بھی ہوئی ہے، اور اگر انہوں نے فوری طور پر اس کو ترک نہیں کیا تو پیپلز پارٹی کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے ووٹرز کو ناراض نہیں کر سکتے۔ سندھ کا پانی سندھ کے لیے، اول تو سندھ تک پانی پہنچتا بھی نہیں ہے، تھوڑا بہت ابھی بھی اگر وہ پہنچ رہا ہے تو اگر آپ سکر بیراج سے دیکھیں تو آپ کو نیچے پانی نظر ہی نہیں آئے گا۔ اگر اچھا، آپ میں نبیل صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ پھر آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں رہے گی، آپ ساری آپشن جو اپنی ایگزاسٹ کر چکے ہیں، اور کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جو بات جو ہوپس پن کی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ جناب کونسل آف کامن انٹرسٹ میں ساری چیزیں عیاں ہو جائے گی اور وہاں پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا، تو آپ نے تو آج اس پہ بھی کاٹا لگا دیا، اس پہ بھی لکیر مار دی کہ جناب وہاں پہ بھی نہیں ہو سکتا ڈیسائیڈ، کیونکہ میجورٹی جو ہے مسلم لیگ نون والوں کی وہاں پہ ممبرز کی ہے، سو اس لیے وہ بھی نہیں ہوگا۔ سو ناؤ وٹ مراد شاہ از سیئنگ، سو یو آر فار اٹ، اور آج جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب بقول آپ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب اس طرح ہم نہیں چل سکیں گے اور ویل پارٹ ویز، سو آپ مطلب کہ سندھ کی حکومت بھی چھوڑیں گے اور جو کانسٹیٹیوشنل پوسٹیں ہیں آپ کے پاس وہ بھی چھوڑیں گے، یا صرف سندھ کی حکومت سے وائنڈ اپ کرنے کے چکر میں آپ؟ دیکھیں اس میں 2 آپشن ہیں۔ اگر سندھ کی حکومت تو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سندھ کی حکومت ایک بھی سیٹ مسلم لیگ نون کے پاس نہیں ہے۔ سندھ کی حکومت میں پیپلز پارٹی کا میسو جو ہے میجورٹی ہے،
अच्छा, अब आ जाए आप फेडरल गवर्नमेंट पे। तो फेडरल गवर्नमेंट तो उनको भी पता है शहबाज शरीफ को कि अगर 70 सीटें निकल जाती हैं, 70 वोट निकल जाती हैं पीपल्स पार्टी की, तो उनका 5 मिनट के अंदर हुकूमत गिर जाएगी। अब अगेन आ जाए, हम हुकूमत गिराना नहीं चाहते। अगर हम हुकूमत नहीं गिराना चाहते तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है? देखिए, ये मैं अपना राय दे रहा हूँ एज नबील गबोल। अगेन, अगर कोई ये नहीं समझे कि पार्टी की राय है, पीपल्स पार्टी की राय है, ये चेयरमैन की राय है, ये राय मेरा है। फैसला करना है पीपल्स पार्टी को, फैसला करना है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी को। क्या फैसला करना है कि अगर ये प्रोजेक्ट बंद नहीं करते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है कि हम ऑपोजिशन में बैठ जाएं। अगर हम ऑपोजिशन में बैठ जाते हैं और हम हुकूमत को गिराने के लिए कोई रेजोल्यूशन नहीं लाते हैं, तो जाहिर है फिर प्रेसिडेंट साहब को ये महसूस होगा कि हुकूमत ने अपनी मेजॉरिटी खो दी है। तो प्रेसिडेंट साहब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कानून है, वो कॉल करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, लीडर ऑफ द हाउस को, टू प्रूव हिज मेजॉरिटी। और अब जब वो प्रूव मेजॉरिटी कॉल करेंगे तो वो मेजॉरिटी शो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में बैठ जाती है तो ऑपोजिशन के वोट जो है वो मुस्लिम लीग नून के वोट से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। फिर सेकंड ऑप्शन क्या होगा कि जो ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं उनको कहा जाएगा आप अपना मेजॉरिटी प्रूफ करें। तो वो तो उस वक्त की बात है जब पीपल्स पार्टी ये फैसला करेगी कि हमें हुकूमत बनाना है, नहीं बनाना है, दूसरे ऑपोजिशन जमातों के साथ मिलकर। ये तो बात की बात है, वो तो उस वक्त की सिनेरियो है। लेकिन जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो मैंने आपको बताया कि ये सिनेरियो है, और ये शहबाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए कि ग्रीन पाकिस्तान की बनाने के चक्कर में कहीं वो पाकिस्तान को जो है ना रेड नहीं करते। रेड पाकिस्तान हम नहीं चाहते हैं, वी आर फॉर पाकिस्तान। हम ग्रीन पाकिस्तान चाहते हैं, लेकिन सिर्फ एक सूबे को आबाद करने के लिए दूसरे 2 बड़े सूबे बलूचिस्तान को और सिंध को बर्बाद ना करें। इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो जाएगी, इस तरीके से फेडरेशन को नुकसान पहुंचेगा। तो हमारे जो करता धरता हैं, मैं समझता हूँ जो करता धरता अभी समझे, उनको चाहिए कि वो इंटरवीन करे और समझाए गवर्नमेंट को कि ये जो प्रोजेक्ट है, जिस तरीके से कालाबाग डैम हमने बनने नहीं दिया, कालाबाग डैम का रेजोल्यूशन आया। आपको मैं मजेदार बात बताऊं, हमने जो लास्ट सेशन था वेडनेसडे थर्सडे को, हमने एक रेजोल्यूशन को 30 मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हमने मूव किया, पीपल्स पार्टी ने, जिसमें मैं भी सिग्नेचर था। उसमें हमने रेजोल्यूशन बनाकर स्पीकर को दिया। स्पीकर साहब ने कहा कि भाई ये रेजोल्यूशन जो है आपकी पास नहीं होगी बिकॉज गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं करेगी, तो आपकी रेजोल्यूशन फेल हो जाएगी। जिस पर हमने कहा कि भाई हमारा हक है एज अ मेंबर, हम रेजोल्यूशन पेश करेंगे। हमारे रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया और स्पीकर ने अगले दिन आकर ये रूलिंग दी कि चूंकि पीपल्स पार्टी वाले बोल चुके हैं, इस पे स्पीच कर चुके हैं, तो इस पे रेजोल्यूशन का कोई फायदा नहीं। तो जब पीपल्स पार्टी वाले स्पीच कर रहे थे तो सुनने वाला कोई था नहीं। तो आपको कानूनन स्पीकर साहब को चाहिए कि इस रेजोल्यूशन को हम पेश करेंगे। आपको क्या पता कि ये रेजोल्यूशन हम पास करवा जाए? आपको क्या पता कि हमारे वोट ज्यादा हों? आपको क्या पता है? आप पहले से ही कह रहे हैं कि ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगा।